اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ہے مسلم پولیٹیکل فلاسفر اینڈ دیئر تھاٹس۔ ٹاپک آف دا ڈے از خواجہ نظام الملک۔ نظام الملک کا شمار اہم سیاسی مفکرین میں ہوتا ہے۔ یہ حسن بن صبا اور عمر خیام کے ہم مکتب تھے۔ انتہائی ذہین اور فہم و فراست کا مالک یہ شخص اپنے وقت کا سب سے اہم ذہن تھا۔ ملک شاہ سلجوقی اور سلطان الپ اسران کا وزیر رہا۔ اگر ہم دیکھیں تو 1017 میں طوس کے مقام پر پیدا ہوا اور 1091 اور بعض مفکرین کہتے ہیں کہ 1094 وفات ہے، شہادت ہے۔ خواجہ نظام الملک طوسی ایک انتہائی غریب کاشتکار کے گھر پیدا ہوئے۔ قرآن مجید حفظ کیا اور عربی زبان و ادب پہ مہارت حاصل کی۔ معاشرتی اور سماجی علوم کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور ساتھ ساتھ ریاضی کے اندر انہیں خاص مہارت حاصل کی۔ علمی قابلیت کی بنیاد پر وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ملک شاہ سلجوقی نے انہیں وزیر مقرر کیا۔ 20 برس تک وہ وزیر رہے، وزیر کبیر۔ اور اسی طرح خواجہ بزرگ تاج الحز کے خطاب سے اور علماء و صوفیاء سے بھی انہیں القابات سے نوازا گیا۔ امام غزالی کے استاد امام جوینی نے انہیں سید القوا کا خطاب دیا۔ موید الدین مستخدم السیف والقلم کے القاب سے نوازا گیا۔ نہ صرف وہ عالم تھا بلکہ اہل علم کا قدردان تھا۔ اس لحاظ سے اس نے کئی مدارس قائم کروائے اور ان مدارس کے اخراجات وہ خود برداشت کرتا تھا۔ کئی مساجد تعمیر کروائیں اور سیاسی جو منظرنامہ تھا اس میں بھی اپنے آپ کو اس نے پیش رکھا۔ حشیشین نے انہیں نہاون کے مقام پر قتل کر دیا۔ یہ کرامتہ ہی تھے جنہیں کرامتی نے ان کے پیٹ میں چھرا گھونپ کر انہیں قتل کیا۔ اور اس دور میں کرامتہ نے جن لوگوں کو قتل کیا ان کی ایک طویل فہرست ہے، حتیٰ کہ امام راضی پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا تو ایک کرامتی ان کے سینے پہ بیٹھ گیا اور 3 نوک والا چاقو نکالا اور کہا کہ امام آپ پہ سینے میں پیوست کر سکتا ہوں، لیکن وارننگ دے رہا ہوں کہ آئندہ کرامتہ کے خلاف لیکچر دینا بند کر دیں، اور اس لیے بھی چھوڑ رہا ہوں کہ روزانہ آپ کا درس سنتا ہوں۔ تو کرامتہ نے بے شمار قتل عام کرایا اور اس میں خواجہ نظام الملک کا جو قتل تھا وہ کسی ارمیے اور اندھوناک واقعے سے کم نہیں تھا۔ نظام الملک سیاسی شعور کا حامل شخص تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے سیاسی نظریات بڑے مشہور ہوئے۔ سیاسی نظریات پہ اس کو نے اپنی جو کتاب لکھی، اس کی کتاب سیاست نامہ، سیر الملوک والمعروف سیاست نامہ ہے، سیر الملوک سیاست نامہ، اور اسی طرح مجمع الوصایا یا اس کو دستور الوزراء کہتے ہیں۔ سیر الملوک سیاست نامہ اور اسی طرح مجمع الوصایا کو دستور الوزراء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب ملک شاہ سلجوقی نے مصاحبین سے کہا کہ ریاستی امور چلانے کے لیے کوئی کتاب مرتب کرو، کوئی آئینی ڈھانچہ بنا کے دیں، تو
خواجہ نظام الملک یہ کتاب سیاست نامہ لکھ کر دیتے ہیں، جس میں بے شمار واقعات ہیں، حکایتیں درج کی کہ بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے، وزیر کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر انہوں نے اپنی حکایتوں میں جو ہے وہ راست روش اور اسی طرح بہرام غور کا جو واقعہ نقل کیا ہے وہ ان کی ذہانت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ وہ بادشاہت کو ریاست کے اندر موضوع بناتے ہیں۔ خلافت کو انہوں نے بہت کم فوقیت دی، اس لیے کہ جس دور کے اندر وہ موجود ہیں خلافت بکھر چکی تھی، سمٹ چکی تھی، اور اس کے سمٹ جانے کے اندر انہوں نے وہ حالات دیکھے کہ کس طرح بغداد اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ خانہ جنگی انتشار کا شکار تھا۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے وہ مامور من اللہ ہے، وہ بادشاہ کو اللہ کا نائب قرار دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے قرار دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا یا برا ہونا اور اس کے اعمال پہ نظر ڈالنے کے بجائے اس کی اطاعت کریں، اور یہ ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ ضروری ہے۔ اس کی رائے ہے کہ سلطان عادل، شجاع، بلند حوصلہ، وجیح ہونا چاہیے، اگرچہ وہ خود عالم نہیں ہے تو اسے علماء کی صحبت ضرور اختیار کرنی چاہیے، وہ محافظ دین ہونا چاہیے، اور آخرت میں اس نے اپنے اعمال کا جواب اللہ کے حضور ضرور دینا ہے، اسے رعایا پرور ہونا چاہیے، اس کا فرض ہے کہ وہ مال کی کڑی نگرانی کرے، وہ مال کی، جس کے لیے اس نے راست روش اور بہرام غور کا واقعہ نقل کیا کہ کس طرح بہرام غور جو ہے وہ گیا عیاشی کی زندگی ترک کر کے عرصے کے بعد دیکھا کہ ایک درخت کے ساتھ کتا پھانسی لگا ہوا ہے، تو پوچھا اس کے بکریاں اور خیمے کے اندر موجود شخص سے کہ ایسا کیا ہے، کتے کو کیوں پھانسی لگی ہوئی ہے؟ اس نے کہا یہ نگاہ بان تھا اور نگاہ بانی کے اندر کوتاہی کرتا تھا، تو سخت طرح کے اس نے حالات بیان کیے ہیں، بادشاہوں کے لیے نصائح کی ہیں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے وزارت بھی ایک اہم عہدہ ہے، کسی شخص کو چاہیے کہ وہ وزارت کا عہدہ خواہ قبول نہ کرے۔ اس نے اپنے بیٹے کو مشورہ دیا کہ منصب وزارت قبول نہیں کرنا، کسی کی خوشنودی کی خاطر بے شمار لوگوں کی ناراضگی مول نہ کرے، دین کی حفاظت، اللہ کی اطاعت، ارباب سیف و اصحاب قلم کی دلجوئی، عاقل و باکردار ہونا وزیر کا خاصا ہونا چاہیے۔ ریاست میں وہ بادشاہ کا شریک ہوتا ہے اور مشہور قول بیان کرتا ہے کہ بادشاہ کا تاج سلطنت میرے قلمدان وزارت کے ساتھ وابستہ ہے، مطلب کہ جب الٹے گا تو تاج بھی نہیں رہے گا۔ وزیر کے کرتوت تاج الٹ دیتے ہیں اور تاج کو الٹنے کا سبب بنتے ہیں۔ بادشاہ کو اپنے کسی عزیز کو یہ عہدہ نہیں دینا چاہیے، اور ایک فرد کو ایک سے زائد عہدے نہیں دینے چاہیے۔ عہدے دار مسلمان ہوں، بادشاہ اعلیٰ عہدے داروں کو اپنا مصاحب مقرر نہ کرے۔ نظریہ تقسیم اختیارات کی بات نظر آتی ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف عہدے دینے چاہیے، ایک شخص کے پاس ایک عہدہ اور بادشاہ کا پھر وہی مصاحب اور مشیر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی عہدے کو اس نے واضح کیا، ایک عہدے دار کو، عامل کو 1 سال سے زیادہ ایک جگہ نہیں رہنا چاہیے۔ عدالتی فیصلے ان کی فیصلوں کی روح کے مطابق ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور بادشاہ کو سازشوں سے پاک رہنا چاہیے اور سازشوں کو پاک رکھنا چاہیے، کسی قسم کی سازشوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، مطلب نہ کہ وہ سازشیں کرنے میں پیش ہو، سازشیوں کو، حواریوں کو اور خوش آمدیوں کو دور رکھنا چاہیے۔ بادشاہ یا حکمران کو قانون کا کچا نہیں ہونا چاہیے، اسے مضبوط اعصاب کا مالک ہونا چاہیے،
اسے ایک اچھا سفارتکار ہونا چاہیے، اور اس کو ماہر علوم و فنون کے ساتھ جنگی حالات، واقعات اور مہارتوں پہ عبور ہونا چاہیے۔ اسے واقفیت ہونا چاہیے، عوام سے متعلق مردم شماری سے واقفیت ہونی چاہیے، اس کے پاس محکمہ جاسوسی مضبوط ہونا چاہیے، اس کو ہر طرح کے ملکی حالات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ریاستی معاملات میں عورتوں کو حصہ نہیں دینا چاہیے۔ عورتیں سیاست اور نظم و نسق میں مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی، تو اس لیے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ توسی کا جو تصور ہے وہ تقریباً اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہ بادشاہ کو حقیقی معنوں میں سمجھتا ہے کہ وہ اعلیٰ اوصاف کا حامل ہو، اور ساتھ وزارت، اور آج کے دور کو بھی ہم اگر دیکھیں تو وہ ایک غیر جانبدار عہدیدار، ذمہ دار عہدیدار اور دیانتدار عہدیدار کا جو تصور ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اس لحاظ سے نظام الملک کے جو نظریات ہیں، میں نے خلاصہ بیان کیا ہے، اگر تشریح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو یہ ایک بڑا لیکچر ہے، اور ایک بہت بڑا مٹیریل اس کے اوپر جو ہے ملتا ہے۔ اس لحاظ سے نظام الملک جو ہے اسے اسلامی سیاسی مفکرین کے اندر ان میں شمار ہوتا ہے جنہیں ہم پالیسی ساز کہتے ہیں، اور 1000 سال پہلے جو باتیں اس نے کی ہیں آج بھی وہ ہمارے لیے، حکمرانوں کے لیے، جو ان کی کتاب سیاست نامہ سیر الملوک معروف سیاست نامہ ہے، یہ ایک سیاسی کتاب ہی نہیں ہے، یہ کسی بھی ریاست کے لیے یہ کتاب ایک آئین کا درجہ دیتی ہے۔ اس کے اندر ایسے وہ واقعات ہیں اور نتائج کے بعد ان کے حوالے سے اس نے باقاعدہ حل بتائے ہیں کہ اس کتاب کی افادیت سے انکار ممکن ہے۔